أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ حجرات آیت نمبر 16 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں کو جو ناسمجھ ہیں، دیہاتی ہیں، اعرابی ہیں، بدو ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ قسمیں کھا کر آپ کو اپنے ایمان کا یقین دلا رہے ہیں کہ ہم مخلص ہیں، لیکن یہ تو دنیاوی غرض سے آپ کے پاس ایمان لا کے آئے ہیں۔ یعنی ان کا ایمان لانا دنیاوی غرض سے ہے، یہ زبانی ہے، دل میں تو ابھی پہنچا ہی نہیں ہے، ایمان ان کے دل میں ابھی آیا ہی نہیں۔ کیا یہ اللہ کو بتاتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں؟ اللہ تو وہ ہے جس کو سب چیزوں کا علم ہے، بندے کی زبان پر کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، اسے سب خبر ہے۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، کل فرما دیں، اتعلمون اللہ بدینکم، کل فرما دیں، اتعلمون اللہ، کیا تم اللہ کو تعلیم دینا چاہتے ہو، علم دینا چاہتے ہو، کیا اللہ کو بتلانا چاہتے ہو؟ بدینکم، کہ تمہارا دین کیا ہے، یعنی اپنے دین کا اللہ کو کیا تم بتانا چاہتے ہو؟ اللہ تو سب جانتا ہے، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہوا، قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم۔ فرما دیں ان کو کہ کیا اللہ کو تم اپنا دین بتا رہے ہو؟ اللہ تو وہ ہے جو جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ جو دیہاتی لوگ آپ کے پاس آئے ہیں، ان کو بتا دیں کہ اپنا دین ایمان جو بتلا رہے ہیں، یہ اللہ کو سب پتہ ہے، ہر چیز کے بارے میں مکمل علم ہے، وہ جانتا ہے۔ ان کو بتا دیں کہ تمہارے زبان سے جو بات نکل رہی ہے، دل تو تصدیق نہیں کر رہا، کیونکہ ایمان تو یہی ہوتا ہے نا، اقرارم باللسانی و تصدیقم بالقلب، زبان سے تو اقرار کر رہے ہیں، دل میں تو ابھی ایمان ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کو ذرا سمجھا دیں۔ آپ دیکھیں نا، جو خالی برتن ہوتا ہے نا، اس پر ہاتھ سے ذرا ٹھوکر مارے نا، آواز زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے جو اندر سے بھرا ہوتا ہے نا برتن، جس میں سب جو برتن بھرا ہوتا ہے، اس کو باہر سے اگر تھوڑا سا ٹھوکر مارے تو آواز کم نکلتی ہے، معلوم ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے جو اندر سے خالی ہوتا ہے نا، وہ زیادہ بجتا ہے، اس کی آواز زیادہ نکلتی ہے، میں بڑا ایمان والا ہوں، میں بڑا مسلمان ہوں، میں بڑا کچھ ہوں۔ لیکن جو اصل ایمان والا ہوتا ہے، وہ تو ڈر ڈر کے بتاتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر کی حالت ہی بتا دیتی ہے، کیونکہ وہ تو اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے خوف ہوتا ہے کہ میں اللہ کو کیا پتہ میری کوئی بات منظور بھی ہے، قبول بھی ہے۔ وہ اللہ کے ساتھ اتنا منسلک ہوتا ہے کہ اللہ کا خوف بھی اس کو ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے، کیونکہ انسان خوف اور امید کے درمیان جو ہوتا ہے نا، وہی کامیاب ہوتا ہے۔
اللہ کی رحمت کی امید رکھے بندہ اور اللہ کا خوف رکھے، درمیان میں چلے تو الحمدللہ اسے دنیا اور آخرت کی کامیابی ضرور ملتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو یہ ان لوگوں کو جو ابھی کم عقل ہیں ان کو بات کرنے کا سلیقہ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی ایمان تو تمہارے اندر داخل ہی نہیں ہوا اور تم ابھی سے ہی اپنا ایمان کا بھانڈا وہ جو ہے وہ بجا رہے ہو کہ آواز پیدا کر رہے ہو، بڑے ہم ایمان والے ہیں، قسمیں اٹھا کے بتا رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی ظاہری حالت پر نہیں بلکہ اس اللہ کی نظر بندے کے دل پر ہوتی ہے، اور انسان جو کچھ کرتا ہے اور کس نیت سے کرتا ہے اللہ کو سب معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے جو دیہاتی لوگ تھے ان کے دلوں میں کچھ اور تھا، زبان پر کچھ اور تھا، اس لیے یہ بات ہوئی۔ اور ویسے بھی جو ہے نا، آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو اپنے ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، زبان سے اقرار اور دل میں تو وہ تصدیق ہوتی ہی نہیں ہے۔ ان سب دعوے داروں کے ضمیروں کو اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتے ہوئے فرماتا ہے، کیا تم یہ بھول گئے ہو کہ اللہ کو کچھ پتہ نہیں ہے؟ اللہ سب جانتا ہے، تمہارے دلوں میں کیا ہے، تمہاری زبان پر کیا ہے۔ اپنے ایمان اور بلند و بالا دعویٰ کرنے والوں، جان لو کہ اللہ وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ تمہاری دل کی کیفیت جو ہے اس سے تم اتنا بخوبی واقف نہیں ہو جتنا اللہ اس سے واقف ہے۔ کائنات میں جتنی ذرے ذرے ہیں، ذرے ذرے کا اللہ کو علم ہے۔ اس لیے اپنے دلوں کو ایمان کی روشنی سے جگمگاؤ، دل سے اللہ کا شکر ادا کرو اور اپنا اخلاق بہتر بناؤ، ظاہرداری کے ساتھ اپنے اندر صدق اور اخلاص لاؤ اور ساتھ ہی رب تعالیٰ کی خوشنودی پاؤ۔ بہت سارے قبائل جو مدینہ شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، خاص طور پر اس وقت جب اسلام طاقتور ہو گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا تو اسلام کی سلطنت قائم ہو گئی مدینہ شریف میں۔ اب قبائل جو آس پاس کے تھے وہ ڈر خوف رکھنے لگے کہ اب تو طاقت تو سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی ہے، تو اس لیے اس طاقت کو دیکھ کر، یعنی اسلام کی طاقت کو دیکھ کر بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا، کیونکہ وہ ظاہری طور پر مجبور تھے کہ اسلام کے اندر ہی انہیں اپنی بقا نظر آ رہی تھی۔ اس لیے انہوں نے اسلام قبول کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا، اور کچھ ان میں سے سمجھدار نہیں تھے، آداب نہیں تھے، تو اس لیے وہ ان کا آنے کا طریقہ، بات کرنے کا طریقہ مختلف تھا، تو جب کہ بعد میں انہیں سکھایا گیا۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، کس مقصد کے لیے؟ مال غنیمت سے اپنا حصہ لینے کے لیے۔ تو وہ آ کر، جب کہ وہ کچھ ان میں سے منافق ہوتے تھے اور قسمیں کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایمان کا یقین دلاتے تھے تاکہ ہمیں مال غنیمت سے کچھ حصہ مل جائے۔ گویا ان کا ایمان جو تھا وہ ایک قسم کا لالچ بطور تھا، یعنی ان کا اسلام، ایمان، یہ ایسے لوگ تھے جو لالچی بن کر اسلام کا دعویٰ کرتے تھے۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ اور بعض قبائل کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کی غرض کھانے پینے کے سامان کا حصول تھا، کیونکہ اشیاء خورد و نوش کی قلت ہو چکی تھی۔ اپنے ایمان لانے کا یقین دلانے کے لیے انہوں نے قسمیں کھائیں تاکہ ہمیں کچھ مل جائے۔ دل میں ایمان کی بجائے مال تھا جو کہ ہمیں مل جائے۔ تو اس لیے بندہ جس طرح کی کوشش کرتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کی حالت کو جانتا ہے، اس کے دل میں جو کچھ ہوتا ہے نا، اللہ کو سب خبر ہوتی ہے، اس لیے اللہ سب جانتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کیا تم اللہ کو اپنے دین کا علم جتانے آئے ہو؟ کل اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو اپنا دین جتانے آئے ہو، بتانے آئے ہو کہ میں بڑا ایمان والا ہوں، میں دین پر کامل ہوں، میں بڑا مسلمان ہوں، بڑا مومن ہوں؟ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، آپ کی دلوں کی حالت کو بھی جانتا ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے، اس لیے آپ کی ہر بات، ہر معاملہ، ہر ارادہ، ہر نیت، ہر چیز آپ کی اللہ کے سامنے کھلی کتاب ہے۔ اللہ مکمل طور پر سب جانتا ہے، اس لیے اللہ پر ایمان کامل رکھو، اللہ کے ساتھ خلوص اور محبت اور اپنائیت کے ساتھ، یعنی اللہ کی عبادت کرو، اس کا ذکر کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کی ہدایت کے مطابق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس پر عمل کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لو، تاکہ دنیا اور عاقبت بہتر ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔